الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة إلى آخر الآية. سورۃ النور کی آیت النور کا ذکر ہو رہا تھا. وہ آیت النور کے اندر اللہ رب العزت نے نور کو جو تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس کا مطلب ہے ہدایت کے. تمام مفتیان کرام تمام مفسرین کرام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات سے مراد کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. چاہے کوئی ہدایت آسمان کی ہو، چاہے کوئی ہدایت زمین کی ہو، ہر ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. ہر سکھانا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، ہر سمجھانا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب درّی. المصباح فی زجاجہ، اللہ نے فرمایا کہ اس نور کی مثال اس دیے کی سی ہے، اس چراغ کی سی ہے جو چراغ جو ہے ایک تاکچے میں رکھا ہوتا ہے. تاکچے کے حوالے سے میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا. المصباح فی زجاجہ، لیکن صرف تاکچے کے اندر ایک چراغ رکھا ہو، یعنی جیسے دیوار کے اندر آپ نے ایک روشن دان بنایا لیکن روشن دان آگے سے بند ہے تو اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے تو وہ روشنی دیتا ہے. لیکن المصباح فی زجاجہ صرف ایسے چراغ نہیں ہے بلکہ وہ چراغ شیشے کے ایک مرتبان میں ہے، یعنی اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ جیسے ایک چراغ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جب وہ کسی قندیل کا حصہ بن جاتا ہے، جب وہ کسی فانوس کا حصہ بن جاتا ہے. فانوس کہیں تو زیادہ، کیونکہ فانوس ہر طرف سے شیشے سے جکڑا ہوا ہوتا ہے. جب وہ فانوس کا ایک حصہ بن جاتا ہے تو اس کی روشنی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے، لیکن یہ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائے جب بجلی وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو رات میں چراغ جلا کرتے تھے اور چراغ کے ارد گرد شیشہ لگا دیتے تھے تو وہ لالٹین بن جاتی تھی تو اس کی روشنی کئی گنا بڑھ جاتی تھی. اور اگر اسی چراغ کو اگر کسی تقریب وغیرہ میں جانا ہوتا تھا تو اس صورت میں ایسا کر دیتے تھے کہ ہوا میں ایک شیشے کے مرتبان لٹکاتے تھے اور ان میں چراغ ڈال دیتے تھے تو وہ روشنی کافی بڑھ جاتی تھی تو اس کو فانوس کہا جاتا تھا. تو المصباح فی زجاجہ، جو چراغ ہے اس کی روشنی شیشے کے اندر کتنی زیادہ ہے. الزجاجہ کأنہا کوکب درّی، اور وہ زجاج شیشہ ایسا عام شیشہ نہیں بلکہ کأنہا کوکب درّی، یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی ستارہ ہے. یعنی یہ شیشہ نہ صرف یہ کہ خود شیشہ ہے بلکہ اس میں روشنی کو ریفلیکٹ کرنے کا آلہ کار بھی ہوتا ہے. تو وہ کوکب درّی یعنی ایک ایسا ستارہ بن جاتا ہے وہ شیشہ کہ ایک تو اس کے اندر روشنی رکھی گئی ہے، دوسرا وہ خود روشنی کو بڑھا کے پیش کرنے والا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہیرا بھی ایک طرح کا شیشہ ہوتا ہے لیکن اس کے ڈائمنشنز ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ روشنی اس میں سے باہر نکل نہیں سکتی، چاہے کتنا اندھیرا ہو، چاہے برسوں رکھا ہو، اس کے ڈائمنشنز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں روشنی اندر ہی اندر ٹکراتی رہتی ہے اور اندر سے باہر نکل نہیں پاتی. یعنی ہیرا ایسی چیز ہے کہ وہ روشنی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. تو کوکب درّی یعنی ایک طرح کا ہیرے کی طرح کا شیشہ ہے جو کہ روشنی کو اپنے اندر محفوظ کر کے ہر وقت چمکتا رہتا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، اچھا ایک تو عام شیشہ ہے، ایک عام روشنی ہے، لیکن ایک روشنی جو خاص قسم کے تیل سے بنائی جاتی ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ ایسے درخت سے جلائی گئی ہے جو کہ مبارک درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس درخت کا وجود نہ مشرق میں اور نہ اس کا وجود مغرب میں ہے بلکہ یہ بڑا خاص اور نایاب قسم کا درخت ہے. اس کی آگ ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، یہ مزید روشنی کو بتایا. نور علی نور، یہ مزید روشنی کو بتایا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بتایا ہے کہ یہ سب مومن کا دل ہے کہ مومن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ روشنی در روشنی در روشنی در روشنی یعنی سراپا نور ہوتا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے دل ہوتے ہیں. یعنی اگر برتن کو کسی شیشے کے پیالے سے تشبیہ دی جائے
تو فرمایا کہ دل 4 قسم، مسند احمد کی روایت ہے۔ پہلا دل وہ ہوتا ہے جو کہ بالکل صاف اور شفاف اور روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ دوسرا وہ دل جو کہ صاف اور شفاف تو ہے لیکن اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ تیسرا وہ دل ہے جو کہ الٹا لٹکا ہوا ہے تو صاف اور شفاف لیکن وہ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اور چوتھا ایسا دل ہے جو کہ ٹیڑھا رکھا ہوا ہے اور پشت کے بل کھڑا ہوا ہے، پشت کے بل کھڑا ہوا ہے، اس کی کمر اور پشت ہے، یعنی جو اس کا رکھنے کا حصہ ہے وہ اوپر ہے اور وہ اس طریقے سے اوندھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون کون سے دل ہیں؟ آپ نے فرمایا جو پہلا صاف اور شفاف دل ہے یہ مومن کا دل ہوتا ہے، یعنی صاف اور شفاف مومن کا دل ہوتا ہے۔ اس میں کسی سے بغض، کسی سے کینہ، کسی کی نفرتیں، کسی کی برائیاں اور دوسروں کے بارے میں عیب تلاش کرنا، دوسروں کی برائیاں تلاش کرنا، یہ مومن کے دل کا کام نہیں ہے۔ تو دوسروں کے ہر وقت عیب تلاش کرنا، ہر وقت برائیاں تلاش کرنا، یہ مومن کا کام ہے۔ دوسرا کافر کا دل کہ اس میں شیشے کا برتن تو ہے لیکن اس کے گرد غلاف چڑھا ہوا ہے کفر کا، جیسے کسی چیز کے گرد غلاف چڑھا ہو تو اس میں کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی کافر کا دل ہے کہ وہ کافر کا دل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ تیسرا دل الٹا لٹکا ہوا، یعنی الٹا لٹکا ہوا، اس میں کتنی بھی آبشار آ جائے یہ پانی کو قبول تو کرتا ہے لیکن اسی وقت پانی کو اندیل دیتا ہے۔ اس میں کتنا بھی پانی آئے، پانی اندر آ کے ٹکراتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ یہ دل منافق کا ہے، یعنی ہے تو صاف لیکن الٹا لٹکا ہوا ہے۔ الٹا لٹکا ہونے کی وجہ سے کتنے بھی دریا کے دریا پانی کے آ جائیں اس کو سہارا نہیں دے سکتے، اس کو فائدہ نہیں دے سکتے، اس میں پانی جمع نہیں ہو سکتا ایمان کا۔ چوتھا دل فرمایا جو اوندھا ہوا پڑا ہے، یعنی اس کا رخ دوسری طرف ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، اور نفاق کی وجہ سے اس کا دل اوندھا ہوا پڑا ہے، اس نے ہدایت سے کمر کی ہوئی ہے، ہدایت کی طرف اس کی پشت ہو چکی ہے۔ ایسے آدمی کو ہدایت قرآن سے یا کسی دوسری ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جی میں اور آپ ہم خود فیصلہ کریں ہمارا دل کیسا ہے۔ اول ذکر ہمارا دل ہونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں دوسرا یا تیسرا یا چوتھے درجے میں ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کے دل کی مثال ترکاری کے پودے کی طرح ہے کہ جیسے جیسے پانی ملتا ہے ویسے ویسے اس کا قد بڑھتا ہے، جیسے جیسے پانی ملتا ہے اس میں پھول آتے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں، اس میں ثمرات آنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مومن کا دل ترکاری کے درخت کی طرح ہوتا ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن و حدیث اور بعض و نصیحت اس ترکاری کے لیے پانی کا کام دیتی ہے۔ تو یہ ترکاری یعنی سبزی کا درخت ہے اور اس سے پھل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ مومن کا دل یہ ہے، اور یعنی پانی سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور منافق کا دل ایک پھوڑے کی طرح ہے، پھوڑے کو جیسے جیسے پانی ملتا رہتا ہے اس میں جراثیم اور گندگی بڑھتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے دکھن اور تکلیف بڑھتی رہتی ہے۔ اس پانی سے فائدے کی بجائے اس پانی سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں جی ہمارا دل کیسا ہے، نصیحت کے ذریعے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا تو یہ میرے ہم سب کی مبارک ہے کہ ایمان موجود ہے۔ اگر نصیحت سے مزاج میں اعتراض پیدا ہو رہے ہیں، نصیحت سے دین سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب نفس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ بن رہی ہے، جو ہر چیز کو، ہر عمل کو نقصان کا باعث بنا رہی ہے۔ تو یہاں پر مومن کا دل تو ایسا صاف ہوتا ہے، اور صاف ہونے کی وجہ بھی حدیث مبارکہ سے سامنے آ گئی کہ بعض و نصیحت اور قرآن سے اس میں چمک بڑھتی رہتی ہے، اس کی حکمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی گہرائیوں میں، اس کی روشنیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور منافق کا دل یا کافر کا دل اس سے ہٹ یہدی من یشاء، یہدی اللہ بنورہ من یشاء، اللہ اپنی اس نور سے، ہدایت کے ذریعے سے جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وہ تمہیں واقعات بھی بتاتے ہیں جو لوگ اس سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، واقعات پیچھے کئی گزر چکے ہیں، آگے بھی آنے والے ہیں۔ اللہ ہر چیز سے بہت اچھے طریقے سے باخبر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ